بسم اللہ الرحمن الرحیم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ روایات کے مطابق حضرت نوح کی کشتی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ساری دنیا میں باقی سب کچھ غرق ہو گیا تھا تو باقی انسانوں کی نسل کہاں سے چلی ہے؟ ان افراد سے اور حیوانوں کی بھی نسلیں کہ جن کو حضرت نوح کی کشتی میں اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ ہی ان کو بچایا جا سکے، سوائے اس کے کہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور ایک معین مدت تک کے لیے انہیں زندگی کے فائدے حاصل کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو جو تمہارے سامنے ہے، یعنی جو تم ابھی کر رہے ہو نہ کرو، ان سے بچو جو تمہارے سامنے ہے، اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو ابھی تمہارے سامنے، اس سے بھی بچو نہ کرو، اور اس سے بچو جو ان گناہوں کے نتیجے میں تمہارے پیچھے پیچھے عذاب آ رہا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، صرف یہ کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس کا جواب نہیں دیا، بچتے نہیں ہیں، گویا کہ انسنی کر دیتے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے، اس سے عبرت نہیں لیتے، اس سے نصیحت نہیں لیتے۔ یعنی یہ جو پیچھے ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں یہ عبرت والی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کروانے والی ہیں، لیکن یہ لوگ عبرت نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے عبرت نہ لینے کی؟ وہی خواہشات ہیں جنہوں نے ان کو جکڑا ہوا، اور یہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خدا کے راستے میں دو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں، کافروں کی علمی دلیل سنیے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ لاتے ہیں، بڑی علمی دلیل ہے۔ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود نہ کھلا دیتا؟ مگر تم نہیں کہتے اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر اللہ کوئی ہمارا محتاج ہے کہ ہم جیب سے پیسہ خرچ کریں؟ جس اللہ نے ہمیں دے دیا ہے وہ ان کو نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں دیا ہے تاکہ دے کر آزماؤں، اور جن کو نہیں ملا ان کی بھی آزمائش، تم دونوں کی آزمائش ہے۔ دینے جن کو ملا ہے وہ، جن کو نہیں ملا وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیسا رابطہ، اس کے احکام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم لوگ تو کھلی گمراہی میں، یعنی تم جو کہہ رہے ہو خرچ کرو تم گمراہ ہو، ہم بڑے سمجھدار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ مال کیسے کمانا ہوتا ہے،
اور کیسے بچا کر اسے رکھنا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ اصل میں سوال نہیں تھا، یہ اصل میں انکار ہوتا تھا۔ بھئی تم سے پہلے بھی یہی دھمکی دیتے تھے آنے والی ہے، کب آئے گی؟ یعنی نہیں آئے گی، یہ تمہارا ڈھکوسلا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کا تذکرہ شروع کرتا ہے۔ یہ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے صرف ایک ایسی آواز کے، ایک چیخ کے، کہ جو انہیں اس حالت میں اپنی گرفت میں لے لے گی جب یہ اسی طرح آپس میں جھگڑ رہے ہوں۔ قیامت کب آئے گی، اللہ ہے یا نہیں ہے، فلان ہے، اور اپنی دنیا میں مشغول ہوں گے، اور وہ قیامت کی گھڑی اسی حالت میں، بس قرآن بتا رہا ہے کہ جب پہلی آواز آئے گی قیامت کے برپا ہونے کی، اس زمانے میں بھی لوگ اسی طرح بحث کر رہے ہوں، جھٹلا رہے ہوں۔ اور کیوں جھٹلا رہے ہوں گے؟ چونکہ اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے، اس کو ڈینائی کرنے کے چکروں میں ہوں گے، تو وہ ان کو پکڑ لے گی، اور جب وہ پکڑے گی تو کیا ہوگا؟ پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس ہی جا پائیں گے۔ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ دوسری دفعہ ہے، پہلی دفعہ کو کہا صیحۃ واحدہ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ سب کے سب، جھٹلانے والے بھی اور ماننے والے بھی، سب کے سب جہاں جہاں ان کو موت آئی تھی مرے تھے۔ یہاں قبریں اس لیے کہا کہ وہاں پر مکہ میں بھی رسم قبروں میں دفنانے کی تھی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو قبر نہیں ملی وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ان کے منہ سے کیا نکلے گا اس حالت میں؟ اب یہ قرآن اس لیے تصویر بناتا ہے تاکہ پڑھنے والا قرآن کو تصور کر، اپنے ذہن میں خدا نے صلاحیت دی ہے کہ انسان تصور کر سکتا ہے۔ کہیں گے یا ویلنا، اب اس کا اردو میں ترجمہ کرنا، کوئی انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ہائے ہماری تباہی، یا اس قسم کا جملہ ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں نا مر گیا، کیا ہو گیا، اس قسم کے، جب کوئی بہت بڑی مصیبت اچانک آ جاتی ہے۔ ہائے ہماری تباہی، ہماری خواب آرام گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ یہ وہی بات ہے، یعنی خود ہی سوال کریں گے اور پھر خود ہی جواب دیں گے، گویا کہ یاد آ جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کا خدا الرحمن نے وعدہ کیا تھا اور اس کے پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ یعنی یہ وہی ہے جس کا ہم کہتے تھے کب آئے گی، یہ وہی ہے۔ اللہ نے سچ کہا تھا اور پیغمبروں نے، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو بس ایک ہی چیخ ہوگی، پھر اچانک سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، تو اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں تو بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ اس دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں جزا کسی چیز کی نہیں ملے گی سوائے اس عمل کے جو تم نے اس دنیا میں انجام دیے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔